السلام علیکم دوستو آج ہم ایک ایسے موضوع پہ بات کر رہے ہیں جو اسلام میں تو بہت ہی اہم ہے، اور احادیث میں بھی اس کے بارے میں کافی احادیث آئی ہیں، اور اس حد تک یہ ضروری ہے کہ ہمارا نصف ایمان اسے بتایا گیا ہے، اور وہ ہے طہارت، پاکیزگی۔ تو دوستو، طہارت اور پاکیزگی یہ جو ہیں، یہ دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک جسمانی اور دوسری روحانی۔ جو لوگ ان دونوں قسم کی طہارتوں کا پورا اہتمام کرتے ہیں، یعنی اس کا خیال رکھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ طہارت اور پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ یعنی نصف ایمان تو یہ ہے کہ آدمی اپنی روح کو پاک صاف رکھے، اور نصف ایمان یہ ہے کہ آدمی اپنے جسم کو پاک صاف رکھے۔ روح کی طہارت یہ ہے کہ اسے کفر، شرک، کبر، منکرات اور معصیت کی نجاستوں سے پاک رکھا جائے، اور جسم کی طہارت یہ ہے کہ اسے ہر قسم کی نجاست، ظاہرہ ناپاکی اور نظر نہ آنے والی ناپاکی جیسے بے وضو ہونا یا غسل کی حاجت ہونا سے پاک رکھا جائے۔ طہارت جسمانی اور طہارت روحانی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں خلوصی نیت، پابندی عبادت اور ادائے حقوق کی تعلیم دی ہے، وہاں وضو، غسل اور تیمم وغیرہ جیسے مسائل بتائے، اور ہر قسم کی صفائی، خوشبو لگانا اور مسواک کرنے کے فوائد سے بھی آگاہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اسلام کی بنیاد نظافت اور پاکیزگی پر ہے۔ ایک حدیث شریف ہے کہ خوشبو لگانا اور مسواک کرنا انبیاء کی سنت ہے۔ خصوصاً مسواک کی تو اس قدر تاکید فرمائی کہ آپ کا ارشاد ہے، جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے وہ ان 70 نمازوں سے بہتر ہے جو مسواک کیے بغیر پڑھی جائے۔ صفائی کے ساتھ ساتھ پاکی کی بھی بہت تاکید فرمائی، کیونکہ بغیر پاکی حاصل کیے نماز قبول نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ بغیر پاکیزگی کے نماز قبول نہیں کرتا۔ گویا اسلام انسان کو ہر لحاظ سے پاک و صاف دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے اسلام میں طہارت حاصل کرنے اور نجاستوں سے دور کرنے کے طریقے بتائے گئے۔ شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں اور شرائط کے مطابق اگر صفائی نہ کی جائے تو طہارت نہیں ہوگی، اور طہارت نہ ہونے سے عبادت قبول نہیں ہوتی۔ شریعت نے جسمانی طہارت کے 3 طریقے بتائے ہیں۔ نمبر 1 وضو، نمبر 2 غسل، اور نمبر 3 تیمم۔ نماز سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے، بشرطے کہ جسم اور لباس پاک ہوں۔ اگر یہ پاک نہیں تو پہلے غسل کرنا اور لباس پاک کرنا لازمی ہے۔ دوستو، کل انشاءاللہ وضو پہ بات کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔